الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے اور شعبان کا مہینہ سامنے آ جاتا تو آپ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ شعبان میں برکتیں عطا فرما دے اور رمضان کے انوار اور برکات تک ہمیں پہنچا دے. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، شعبان میں تو ہم پہنچے ہیں، لیکن خدا جانے رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. بارک لنا فی رمضان اور بارک لنا فی شعبان. شعبان میں برکتیں عطا فرمائے، اور شعبان میں جب برکت عطا فرمائیں گے تو ہماری عمر میں برکت بھی ہوگی. عمر میں برکت ہوگی تو بلغنا رمضان، عمر میں برکت دے کر کے رمضان کے انوار تک ہمیں پہنچا دے کہ رمضان کے انوار اور برکات سے ہم استفادہ کر سکے. ہر مہینے میں 13 اور 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں عرب کے ہاں اب تک بھی الحمدللہ اس کا رواج ہے. اور ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حدیث کی کتابوں میں سب میں یہ ایام 20 کے روزے ہیں. ایام 20 کا مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایام 20 کا معنی 3 دن روشن. دن تو سارے کے سارے روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 دن اس قسم کے کہ 13، 14، 15 ان کی راتیں روشن رہتی ہے. چاند کی جوانی ہوتی ہے اس میں 13، 14، 15، 16 سے پھر یہ کہ چاند واپس گھٹنا شروع کر دیتا ہے. اس وجہ سے یہ 3 راتیں اس قسم کے ہیں کہ یہ 3 دن اس قسم کے کہ ان کی راتیں بھی روشنی ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کو کہا جاتا ہے ایام 20. مکہ مدینے میں آپ جا کر کے دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان دنوں کے اندر، خاص طور پر یہ ہے کہ ماشاءاللہ عرب کے ہاں یہ سنت زندہ ہے، یہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ شریعت اسلامیہ میں اگر ایک نیکی آپ کریں گے تو 10 کا آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ 3 دن میں ہر دن کے 10 دن 10 دن 10 دن تو 30 دن، 3 دن ایام 20 کے رمضان کے علاوہ ہر مہینے کی 3 دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گویا کہ پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا. لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 3 دنوں سے ہٹ کر کے
ان 3 دنوں سے ہٹ کر کے خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 10 مہینوں کے اندر اس طرح روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنا شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 3 دن 13، 14، 15 تو ہے ہی ہے، اور اسی طرح جمعرات کا دن اور پیر کا دن، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن باقی مہینوں میں 10 مہینوں میں اتنا روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا ایام 20 کے علاوہ کہ جتنا شعبان میں کرتے، بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ہے، اماں فرماتی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں پورے شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا کہ پورے شعبان میں تو نہیں رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر حصے یعنی 20 سے زائد آپ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان کے روزے جو آپ رکھا کرتے تھے لاستقبال رمضان، رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کہ رمضان پہ خوشی جیسے کہ ہمارے ہاں جب شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے اور خاص طور پر شعبان کے آخری دن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کھاؤ پیو اب مصیبت آ رہی ہے، یعنی رمضان جو آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی کھاؤ پیو جتنا کھانا ہے پینا ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ جو لوگ فرائض کو مصیبت سمجھے، جو لوگ فرائض کو مصیبت سمجھے، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، لیکن وہ پھر بھی مسلمان کا بچہ ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور والدین اس کا ماشاءاللہ اس قسم کے دیندار، اور وہ خود بھی اس کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس قسم کی کفریات بکتے بھی ہوں لیکن پھر بھی اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان کا بچہ ہے۔ یہ جملے بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات انسان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے آدمی اس کی طرف لا یلقی لہا یا لا یلقی الیہا بالن، آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن اسی جملے کے ذریعے سے فرمایا کہ جہنم کے اندر اوندا منہ اس کو پھینکا جاتا ہے۔ اس لیے اردو والے کہتے کہ پہلے تولو پھر بولو، تولو پھر بولو، کہ بھائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کافر بھی کبھی اس طرح کہتا ہے، وہ اللہ کے اور انبیاء کی شان میں گستاخی کر کے تو پھر کافروں سے شکایت ہے اللہ کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت سنگین جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اس قسم کی باتیں یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، یہ باتیں جھوٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں، اماں عائشہ کی حدیث ہے کہ اکثر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے استقبال رمضان کے لیے اور تعظیم رمضان کے لیے، کہ رمضان کی عظمتوں کا پیش نظر میں رمضان کا استقبال خوشی سے کر رہا ہوں، اور شعبان کے مہینے میں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے، ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگوں میں محمد تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ پر سایہ افکن ہو رہا ہے، ایک سایہ اور چھاؤں والا مہینہ آ رہا ہے جو اپنی چھائیں اور سایہ آپ پر ڈالیں گے۔ جیسے درخت کے آدمی گرمی کے اندر بھاگ بھاگ کر کے درخت کے سایہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ مہینہ اس قسم کا ہے، رمضان کا یہ چھاؤں والا مہینہ ہے اور یہ سایہ والا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری سناتے تھے، فرماتے تھے کہ چھاؤں والا اور سایہ والا مہینہ آ رہا اور شہر مبارکن، اپنی برکتیں لے کر کے آ رہا، اس میں برکتیں برکتیں۔ ہمارے لیے اللہ کو بھلا کرے وہ چھاؤں والا مہینہ نہیں ہے، رمضان دھوپ والا مہینہ ہے، ہمارے لیے وہ پھولوں والا مہینہ ہی نہیں ہے بلکہ کانٹوں والا مہینہ ہے، ہمارے لیے وہ برکت والا مہینہ نہیں بلکہ زحمت والا مہینہ ہے، کہ ہمیں جتنی زحمت اور مشقت اس میں اٹھانی پڑتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پکی بات ہے کہ ساتھی اس بات کو سمجھیں کہ عبادات جب انسان کی طبیعت پر بوجھ بن جائیں تو وہ بندہ یہ سمجھے کہ خدا کی پھٹکار ہے مجھ پر، یعنی جیسے کہ کہتے ہیں نا الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا، سب ملا کی گردن پہ ڈالو۔ نماز بھی آدمی پڑھتا ہے ڈھیلا ڈھالا ہو کر کے، توجہ اس کی کہیں اور ہے، مولوی جانے اس کا کام جانے،
مولوی کی مرضی ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھا دے یا 8 رکعت پڑھا دے، کتنا پڑھا دے۔ میں بڑی بڑی مسجدوں میں امام رہا ہوں، جامع فاروقیہ ہے جہاں حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان جو آپ کے پاکستان کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان سب کا استاد ہے، میں نے وہاں 30 سال امامت کی جامع فاروقیہ کے اندر، اور عام نمازوں کے اندر 2-2.5 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہاں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، ہمارے طلبہ آتے 1700-1800 طلبہ تو ہوتے ہیں ہمارے۔ تو میں نے امامت کی ہے، اور آپ یقین کیجئے گا 4 رکعت والی نماز اگر میں نے 5 پڑھا دی تو کسی کو پتہ نہیں چلا، اور سلام پھرنے کے بعد پھر یہ کہ پوچھتے ہیں، امام کو شک ہوتا ہے کہ کہیں میں نے 5 تو نہیں پڑھا دی، کہیں میں نے 6 تو نہیں پڑھا دی، تو امام اپنے پیچھے والوں سے پوچھتا ہے کہ یار کیا ہوا؟ وہ کہتے جی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے کہ دوسرے سے پوچھتا کیا ہوا، اور پھر دائیں طرف والے پوچھتے کہ کیا ہوا، اگلی صف والے پیچھے والوں سے پوچھتے کہ کیا ہوا، دوسری صف والے تیسرے سے کہتے کہ کیا ہوا، کیا ہوا جنے دا پتریا۔ اتنے خدا کے بندے جو 2000 بندے الا ماشاءاللہ کسی کو پتہ چلے۔ میں مذاقی آدمی ہوں، تو ایک دفعہ میں نے قرات غلط پڑھی، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی۔ نماز فاسد ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے جو پڑھا وہ تو بہت غلط ہے، اس سے نماز تو ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ تو پھر میں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ نماز غلط ہو گئی، یہ نماز غلط ہو گئی، ہم دوبارہ ہی ہے کہ نماز پڑھیں گے۔ تو دوبارہ جب میں نے نماز پڑھا دی تو بہت سے بزرگ تھے، تو بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تو نالائق ہوں، لیکن آپ کی بزرگی کہاں گئی؟ میں تو ہوں بدبخت نالائق قسم کا آدمی، لیکن آپ کی بزرگی کہاں گئی؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنا غلط پڑھا؟ آپ علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، قرآن کے عالم ہیں، اور قرآن کی مفسر اور محدث ہے، تو خدا کے بندے آپ کو اتنا پتہ نہیں چلا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، 2-3 بزرگ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو شکر ہے، میرے خدا ترسی ہے کہ میں نے نماز واپس، اگر میں نہ لوٹا تو آپ لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ میں نے واپس نماز آپ کو لوٹا دی۔ تو اس لیے وہ کسی نے کہا نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار و ہم مست۔ اس میں خانے کے اندر، شراب خانے کے اندر میں شراب پی کر کے ناچ نہیں رہا ہوں، بلکہ جنید اور شبلی عطار یہ سارے کے سارے مست ہے۔ معنی یہ کہ ہم نہیں یہ، اور زمانے کے بزرگ اور اللہ والے تبلیغی حضرات اور تہجد گزار والوں کا حال بھی یہی ہے، وہ اپنی پراپرٹی اور جائیداد کے حساب نماز میں لگاتے ہیں، اور مولوی کو چونکہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ مولوی کی ذمہ داری انشاءاللہ مولوی 4 رکعت والی نماز پہ 4 پڑھائیں گے، ان کا ایمان ہے، اور 3 رکعت والی نماز میں مغرب میں 3 پڑھائیں گے، اور 2 رکعت والی فجر کے اندر مولوی 2 پڑھائیں گے۔ وہ تو مولوی کا احسان ہے، جب مولوی کو تنخواہ دے رہے ہیں تو یہ کام سارا مولوی کرے گا، اور اگر مولوی اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں فراڈ سے کام لے لے، وہ 6 رکعت پڑھا دے، تو انشاءاللہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک دوسرے سے پھر پوچھتے کہ کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا جی، اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب انسان کے مزاج پر عبادتیں گران گزرے نا، تو وہ یہ سمجھے کہ میں خدا سے دور ہوں۔ نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بہت بھاری چیز ہے، روزے بہت بھاری ہے، زکوٰۃ بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ، اور اللہ کی قدرت مطلقہ کا جن کو یقین ہے، اور اپنے عاجزی کا یقین ہے، اللہ کی خالقیت کا جن کو یقین ہے، اور اپنے مخلوق ہونے کا یقین ہے، اور اپنے مرنے کا جن کو یقین ہے، اور آخرت کا جن کو یقین ہے، تو وہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے لیے نمازیں وہ کوئی بوجھ نہیں ہے، روزہ بھی ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت پہ دنوی کوئی پریشانی ہوتی تو حدیث میں آتا کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل مسئلہ آپ کو پیش آتا، پریشان کن مسئلہ، تو فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف جھپٹ پڑتے کہ
اپنے مسئلے کو اور اس مشکل کو نماز کے ذریعے سے ہم حل کریں گے۔ اور پریشانیاں جب آپ کو گھیرے میں لے لیتی تھی، انسان ہے، پریشانیاں جب یہ کہ گھیرے میں لیتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں، تو فرماتے تھے کہ یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کر دے اور ہمیں راحت پہنچا دے، ہم بے چین ہیں، بلال ہماری بے چینی کو ختم کر دے اور نماز کے لیے اقامت کہو کہ نماز شروع کریں گے۔ اور یہ بھی فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سے میرے محمد کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آنکھوں میں جس طرح کانٹے چبھتے ہیں نماز میں، اور دل پر جتنا بوجھ ہوتا ہے، مولوی صاحب ذرا قرات لمبی کرے، مولوی صاحب ذرا قرات لمبی کرے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ مولوی صاحب کیا ہے۔ پھر مولوی صاحب کی خبر لے لینا کہ بغیرت تنخواہ بھی ہمارے لے رہا ہے اور تھکا کر کے ہمیں رکھ دیا ہے، روٹی کے ٹکڑوں پہ ہمارے پل رہا ہے پھر بھی تھکا کر کے ہمیں رکھ دیا ہے۔ پھر مولوی صاحب کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ خیر نہیں، میں نماز پڑھا رہا تھا، قرآن میں سب سے لمبا رکوع عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہ پڑھا رہا تھا تو کوئی بوڑھا غریب وہ کھڑا نہ ہو سکا، یا سخت پیشاب اس کو لگا ہوگا، پہلے پیشاب اس نے نہیں کیا، سمجھا ہوگا کہ شارٹ کٹ نماز ہے، تو عفا اللہ عنک یہ 2 صفحہ ہے، میں نے 2 رکعتوں کے اندر، عشاء کی 2 رکعتوں میں اس کو پورا کر دیا، باقی 2 رکعتوں کے اندر تو صرف سورہ فاتحہ ہوتا ہے، تو عفا اللہ عنک لما اذنت لهم یہ میں نے پڑھا، بوڑھے نے شلوار میں پیشاب کیا، بوڑھے نے شلوار میں پیشاب کیا، اور پیشاب کر کے جب نماز ختم کر دی چیخ اٹھا کہ اس قسم کا بغیرت امام، یہ شکر ہے کہ بخانہ نہیں کیا، چھوٹا پیشاب کیا، جامع کو گیلا کر دیا، اور پھر حضرت کے پاس آ گئے، دوسرے دن دفتر میں آ گئے، کہنے لگے اس قسم کا مردار امام آپ نے رکھا ہے۔ اچھا، حضرت کی اپنی فرمائش تھی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی کہ بھائی آپ نماز لمبی کر دیں، اور ہم لوگ 1 پارہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جہری نمازوں میں 1 پارہ 3 دنوں میں ختم کرتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ رمضان کے علاوہ 2 ختم 3 ختم ہمارے بغیر، تراویحوں کے بغیر سال میں ہوتے تھے، وہ چونکہ ترتیب سے میں پڑھتا تھا تو یہ سلسلہ تھا۔ تو حضرت کی اپنی فرمائش تھی کہ بھائی نماز لمبی ہو، تو لمبی کر دی، تو بابا نے پیشاب کر دیا، اور آ کر کے حضرت کو کہنے لگی کہ اس مردار کو امام کیوں لگا ہے، دفع کر دو اس کو، یہاں سے ہٹا دو، کوئی اور شارٹ قسم کا امام لاؤ، کوئی جو شارٹ کٹ ہمیں نماز پڑھا دے اس مردار کو۔ تو حضرت جی بہت ہنسے، شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرمایا کہ اللہ کے بندے میں بھی تو بوڑھا ہوں، مجھے تو مزہ آتا ہے قرآن سنتے ہوئے۔ کہتے کب تک مزہ لیتے رہو گے؟ بوڑھے نے کہا کہ یہ کون سا مزہ ہے، کب تک مزہ لیتے رہیں گے، میرا تو پیشاب نکل گیا کھڑے کھڑے۔ یہ ظالم کا بچہ اس قسم کا ہے کہ ایسے ہماری رعایت کرتا بھی نہیں۔ اور کچھ بوڑھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے خدا کے لیے نماز لمبی کرو، کچھ بوڑھے ہوتے تھے وہ الائچی لاتے تھے، مجھے یاد ہے الائچی لا کر کے مجھے دیتے تھے نماز سے پہلے، اور فجر کی نماز ہم لوگ بالکل بہت جیسے وقت داخل ہوتا اذان ہوتی تو فجر کی نماز ہم لوگ شروع کرتے تھے، اور وہ الائچی لاتے تھے بوڑھے بہت سے، کہتے مولوی صاحب اللہ کے لیے قرات لمبی کرو، تو کچھ حضرات کہتے قرات لمبی کرو، اور کچھ کہتے تھے اس مردار کو نکالو یہاں سے۔ تو 28-30 سال میں نے اس طرح جامع فاروقی میں امامت کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ نا ہمارا کہ بار یار آخری جو ہے نا، یہ آخری دن ہے، کھانا ہے تو اس میں جتنا بھی کھا لو اور دبا کر کے خوب کھا لو، اب مصیبت آ رہی ہے، اور رمضان کو کہا جا رہا ہے کہ رمضان ہمارے لیے مصیبت ہے، اور جب مسلمان کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ رمضان کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، رمضان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے، کسی طرح درست نہیں ہے، استغفار کرے، توبہ کرے کہ اللہ سے کہ میں کیا بک رہا ہوں، کس طرح میں اللہ تعالیٰ کی ان فرائض کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء کی کس طرح میں گستاخی کر رہا ہوں، اس پر استغفار کرے۔ دوستو، ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے، ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے۔
نماز کی اپنی ایک تاثیر ہے، نماز میں اللہ کا جلال ہے اور اللہ کا غضب ہے۔ کمانڈروں کے سامنے اور جرنیلوں کے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، سینکڑوں فوجی ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح دائیں طرف بھی مڑ کر کے نہیں دیکھ سکتا، بائیں طرف بھی مڑ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی بائیں دائیں طرف مڑ کر کے دیکھتا ہے تو وہ کمانڈر اور جرنیل پہنچ کر کے تھپڑ اس کو رسید کرتا ہے، وہ اتنے غصے میں ہوتا ہے۔ خیر، مجھے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ مولوی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا بلا تھا، کیا بلا تھا، صرف نحو منطق بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر، کوئی مولوی کسی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، یہ تمام فنون پر حاوی تھا، تمام فنون اس کے جیب میں تھے۔ یہ خدا کا وہ بندہ تھا کہ نہ اس نے رافضی شیعہ کو چھوڑا، نہ انہوں نے یہودیوں کو چھوڑا، نہ عیسائیوں کو چھوڑا۔ اتنی کتابیں لکھی کہ کائنات کے اندر ایسا مولوی کوئی پیدا ہوا نہیں۔ اس طرح کے ہر فن کو کسی نے چھوڑا ہو، چھیڑا ہو، اور ہر فن کے اندر خدا جانے کہ یہ انسان تھا یا کیا تھا۔ تو آخر کار دمشق کے اندر یہ فوجی لوگوں کی بات مجھے یاد آ گئی، تو یہ پریڈ کر رہے تھے، تو حضرت جی نے ان کو دیکھا۔ اس زمانے میں پھر بھی کچھ غیرت تھی شام میں اور دمشق میں۔ بادشاہ سے کہا کہ تم ہیجڑے ہو اور یہ تمہارے کمانڈر بھی ہیجڑے اور یہ فوجی بھی ہیجڑے۔ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑو اور فوج میرے ہاتھ میں دے دو تو میں ان کو پریکٹس کرا کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو ملا ہے، مولوی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، اس طرح پریکٹس کرانا فوج کو یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت اقدس شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تو مجھے موقع دے دے، تو مجھے موقع دے دے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقہ پر۔ تو دوسری مرتبہ پھر آ کر کے کہنے لگے کہ نہ تیرے کمانڈر اور کور کمانڈر تیرے غیرت مند ہے، نہ تیرے فوجی، نہ ان کو جنگ لڑنے کا طریقہ آتا، مجھے ملا کو دے دو۔ اب یہ جملے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھی ان ہیجڑوں میں سے ہوں۔ ہم سارے کے سارے آج کے مولوی ہم بھی ہیجڑے ہیں، سمجھے، اور صرف تسبیح کو ہمارے ہاتھ میں دے کر کے ہم لوگ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے۔ جہاد اور یہ جہادی ٹریننگ یہ ہمارا موضوع نہیں رہا، ہمارا کام صرف تسبیح کو لے کر کے مسجد میں، یہ انگریز نے بغیرت نے ہمیں محدود کر دیا۔ لیکن تاہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ افغانستان نے مولوی نے جنگ لڑ کر کے دنیا کو دکھایا کہ دنیا کے سپر طاقتوں کو مولوی نے شکست دے دی۔ یہ الحمدللہ، اس کے بعد ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ مثال کہہ بھی نہیں سکتے کہ پاکستانی فوج جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ دبئی کی فوج جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ سعودیہ جنگ جیتے گی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ بنگلہ دیش میں یہ کیا ہے سخت ہے اور اس کے اندر یہ تھپڑ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کسی فوج، لیکن یہ کہہ سکتے کہ ملا نے، سب کو پتا ہے کہ ملا نے پوری دنیا کو شکست دی، اور وہ ملا بھی اللہ کو بھلا کرے وہ ناراض نہ ہو، وہ بریلوی بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، اور وہ غیر مقلد بھی نہیں ہے، اور وہ شیعہ بھی نہیں ہے، وہ ملا بھی ہے، دیوبندی ہے، وہ ملا بھی سب کو پتہ ہے۔ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا آپ کو کہ وہ ملا بھی، یہ شکر ہے کہ اگر یہ ملا نہ ہوتے نا تو ہم جیسے بغیرت ہم سر اٹھانے کے قابل بھی نہ ہوتے، ہم لوگ جو ہے نا سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ اب میں بھی سر اٹھاتا ہوں یا کوئی دیندار سر اٹھاتا ہے، یا یہ جو پگڑی جو ہم پہنتے ہیں اور چہرہ اوپر کرتے ہیں، یہ بھی انہی کا حوالہ دے کر کے روب انہی کا ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پگڑی بھی ہے لیکن اس سے لوگ نہیں ڈرتے، تبلیغیوں کی سفید پگڑیاں بھی ہیں اور پیروں کی پگڑیاں بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم سفید پگڑیوں سے لوگ نہیں ڈرتے ہم ایئرپورٹوں پہ جاتے یہ کالی پگڑی ہماری دے کر کے لوگ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایئرپورٹوں میں بری حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہی افغانستان کی پگڑی ہے، افغانستان کی پگڑی نہیں ہے۔ مکے کو جب نبی نے فتح کیا تو حضرت نے خود کالی پگڑی پہنی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کی وہی پگڑی ہے جو وہاں سے سلسلہ آیا۔ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہجڑے آپ نے مقرر کیا کور کمانڈر، مجھے موقع دے دو۔ تو آخر کار لوگوں نے درباریوں نے کہا کہ بھئی اس کو بڑا شوق ہے،
اس مولوی کو بڑا شوق ہے، اس کو موقع دے دو، یہ کیسے فوج کو پریکٹس کرائے گا، اس کو موقع دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے لیے انہوں نے، لوگوں نے کہا یہ آٹومیٹک طور پر خود بخود ذلیل ہو جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں، اعلان ہو گیا کہ جمع ہو جائیں اور دیکھیں گے آج جرنیلوں اور کرنیلوں کی بجائے ایک مولوی فوج کو جو ہے ٹریننگ کرائے گا۔ دیکھتے کہ یہ ملا، یہ مولوی اتنا بڑا، یہ آٹومیٹک طور پر خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ کس کو کیا پتا تھا، لیکن کہتے کہ جب فوج کو لایا گیا اور انہوں نے ان کی صفیں جو ترتیب دی اور ان کو پریکٹس کرانا جب شروع کیا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیا کہ اس طرح تلوار پکڑتے ہیں، اس طرح ڈنڈا پکڑتے ہیں، اس طرح دشمن پر وار کرتے ہیں، تو لکھنے والے نے کہا کہ خدا کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملا کی 100 سال جنگ میں گزر چکی ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ 100 سال کا ماہر قسم کا کوئی ٹریننگ یافتہ آدمی ہے، کہ یہ جنگ لڑنے والا آدمی۔ ہر عبادت کی میں نے عرض کیا کہ اپنی ایک تاثیر ہے۔ نماز کی تاثیر ہے کہ جیسے کہ جرنیل میں نے عرض کیا کہ وہ غصے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے کہ اس جلال کے سامنے نہ مولوی دم مار سکتا ہے، نہ یہ کہ صوفی، نہ تبلیغی۔ یہ خدا کا جلال نہیں ہے کہ میرا استاد پیچھے کھڑے ہیں، پیر صاحب بھی کھڑے ہیں اور نبی بھی کھڑا ہے اور ابو بکر، عمر، عثمان بھی کھڑے ہیں، لیکن سب کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنے خالی رکھو، اور تکبیر تحریمہ کے موقع پر فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تحریمہ کا معنی کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے نماز کے اندر، اس طرح جب ہاتھ اٹھاتے تحریمہ ہے، اس کا مطلب ہوتا کہ اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اب کوئی چیک میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب ڈالر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا کے سارے سونا اور چاندی کو، سب مصروفیات کو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ میری بے کسی کو دیکھو، میں عاجز ہوں، قادر مطلق تو ہے، اور میں نے دنیا کی ساری چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی، دیکھو کہ میرے ہاتھ ہیں، اور پھر میری عاجزی دیکھو کہ ہاتھ میں باندھتا ہوں، میری عاجزی دیکھو کہ میں جانور کی طرح رکوع میں جاتا ہوں، میری عاجزی دیکھو کہ مجھ سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی پیشانی کو رگڑتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی غریب آدمی اگر ہو، ہم میں کوئی غریب آدمی ہو، اس کو کوئی کہہ دے کہ تو روٹی کے لیے ترستا ہے، میں آپ کو کروڑ روپے دیتا ہوں اور آپ مجھے سجدہ کرو، کیا خیال ہے آپ کا وہ سجدہ کرے گا؟ کہے گا خدا مجھے بھوک سے مار دے، مر جاؤں، لیکن کتے کا بچہ آپ کو سجدہ جو ہے نا، میں یہ پیشانی اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ یہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اگرچہ ہم لوگ جھکاتے ہیں۔ پاکستان کی حکومتوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا عوام کو کہ لوگ اب یہ ہے نا سجدہ کر رہے، لیڈروں کو بھی سجدہ کر رہے اور قبروں کو بھی سجدہ کر رہے اور پتھروں کو، درختوں کو بھی سجدہ۔ لیکن غیرت مند آدمی اگر بھوک سے مرے بھی، لیکن یہ اس سے بڑھ کر کے میری اور آپ کی عاجزی کیا ہو سکتی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں تلاشی دے دی، جیسے پولیس والے کہتے کہ ہاتھ اٹھاؤ، یا ایئرپورٹ میں ہم جاتے تو یہ الو کے پٹے کہتے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر کے ہماری پوری تلاشی لیتے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اس سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ دائیں بائیں آپ دیکھ نہیں سکتے، اگر آپ نے دیکھا اور قبلے سے 45-47 گریڈ اگر آپ منحرف ہو گئے، نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ دائیں بائیں آپ کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ رکوع کی حالت بھی ذلت ہے، کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھنا بھی ذلت ہے، اور رکوع میں جانا بھی ذلت ہے، سجدے میں تو سب سے بڑھ کر کے ذلت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب اللہ کا جلال ہے کہ بس کہتے کہ اس طرح کرو۔ نبی بھی اسی طریقے پر جب وہ ہاتھ باندھ کر کے وہ کہتا ہے نا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں عاجز ہوں، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ نبی بھی خود یہ اس کا اظہار کرتا ہے، یہ اللہ کا جلال ہے۔ اس کی تاثیر نماز کی الگ ہے کہ اللہ اپنا جلال دکھاتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ زکوٰۃ کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ پسینہ آپ بہاؤ، محنت آپ کرو، مزدوری آپ کرو، جفا کشی آپ کرو، بھاگ دوڑ آپ کرو، لیکن یہ کہ 40واں حصہ آپ کو ہر صورت میں دینا ہے، نہیں تو جوتے پڑیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ 40واں حصہ جو آپ کے 39 حصوں کے اندر ملا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو صحیح مال نہیں کھلا رہے ہیں، اس میں گویا کہ ایک حرام کا ایک کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ جو 40واں حصہ ہے، یہ جو آپ نے 39 میں سے الگ نہیں کیا، 40واں الگ کر کے فقیروں کو دے، لیکن آپ نے نہیں دیا، تو پھر یہ کہ یہ آپ کے 39 حصہ بھی تمہارے بچے
وہ صحیح طریقے پر کھا بھی نہیں سکیں گے، اور یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے اندر برکت ہوگی۔ آپ کے 39 حصوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، نہ نماز میں آپ کی برکت ہوگی، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ حج میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ پورا مال گویا کہ اس طرح آپ کا ہوگا کہ جیسے کہ چائے کا کپ ہے، اس کے اندر جب میں تھوکتا ہوں تو اس کو کیسے پیو گے؟ تو یہ 40واں حصہ آپ کے 39 کے اندر اس طرح ایک تھوک ہے، اس طرح ایک نجس قسم کا ایک یہ کہ قطرہ ہے۔ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں، یہ غریبوں کا حق تھا، یہ اللہ کا حق تھا، آپ کو دینا تھا، لیکن آپ نے نہیں دیا، تو 40 کو سب کو سمیٹ کر کے 39 حصے تو آپ کے تھے، لیکن 39 حصے کے ساتھ 40 میں اللہ کے حق کو، فقیر کے حق کو ملا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ بھگت لیں، آپ بھگت لیں، وہ آپ کے لیے کسی صورت میں آپ 100% ان کو پاک نہیں کر سکتے، وہ ناپاک ہیں۔ پسینہ آپ بہائیں، محنت آپ کریں، ملک سے در بدر آپ ہوں، سردی میں گرمی میں محنت مزدوری کرے، 4 بلاک آپ اپنے پشت پر رکھ کر کے آسمان پہ چلے جائیں، 3 4 منزل پہ چلے جائیں، لیکن آپ کو 40واں حصہ ہر صورت میں دینا پڑے گا، چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے۔ یہ خدا کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا جلال ہے، یہ اللہ کا جلال ہے۔ بعض عبادت کے اندر اللہ کا جمال ہوتا ہے، عشق اور معشوقی کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو پتہ ہے عشق کا قانون ہی بالکل الگ ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، دنیا کے تمام اصولوں کو لات مارتا ہے۔ عاشق دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا، عشق میں دنیا کے اصول کارآمد نہیں ہوتے، عشق کے اندر آدمی پاگل ہی ہوتا ہے۔ حج میں اور روزے کے اندر یہی چیزیں ہیں، حج میں اور روزے میں یہی ہے کہ دنیا کے تمام اصولوں سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عاشقوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، لیکن کسی غریب پر اگر عاشق ہے، کسی غریب خاتون پر بھی عاشق ہے، گلیوں میں گھومے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ میں وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوں یا وزیر اعظم کا بیٹا ہوں یا کسی شیخ الحدیث اور پیر طریقت کا بیٹا ہوں۔ نہ کھانے کا پتہ چلے گا، نہ پینے کا پتہ چلے گا، نہ کپڑوں کی صفائی کا پتہ چلے گا، نہ استری کا پتہ چلے گا، نہ اپنے ذلیل ہونے کا کہ کتے کی طرح گلیوں میں گھومے گا کہ کہاں سے میری محبوبہ نکلتی ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ عشق میں اس طریقے پر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ عشق کے اصول عام اصولوں سے دنیا سے ہٹ کر کے ہوتے ہیں۔ نماز میں اور روزے میں، نماز میں اور زکوٰۃ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا جلال ہے، لیکن حج کے اندر اور روزے کے اندر اللہ کا جمال عشق ہے۔ یہ تمام بالکل اصولوں سے ہٹ کر کے ہے۔ آپ خدا کے لیے بتا دو کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو کون سی انسانیت کی حالت میں جاتا ہے؟ لوگ بن ٹھن کر کے جاتے، شادیوں میں بن ٹھن کر کے جاتے، دعوتوں میں بن ٹھن کر کے جاتے ہیں، بڑوں کے پاس جا کر کے مردار جو آپ کے جو جیسے وزیر اعظم اور صدر یا وزیر اعلیٰ گورنر جو مردار ہوتے ہیں، ان کے پاس آدمی جاتا ہے جب بن ٹھن کر کے جاتا ہے۔ یہ عام روٹین ہے اور عام قانون ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، ننگا سر ہے ظالم کا بچہ، شلوار بھی اتار دی، قمیص بھی اتار دی، شلوار پہننے کی بھی اجازت نہیں، قمیص پہننے کی اجازت نہیں، اور سلا ہوا کوئی کپڑا استعمال نہیں کر سکتا۔ کفن کے 2 کپڑے، ایک دھوتی باندھی ہے اور ایک کپڑا یہاں پر یہ کہ بغل کے نیچے سے لگا کر کے بائیں کندھے پر اس کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ پاگلوں کی طرح چپل پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جہاں سے اوپر والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ہڈی چھپ جائے، اس کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ ایگل کے چپل جو ہوتے سادے قسم کے، یہ چپل پہن کر کے یہ مکے کی گلیوں میں اور حدود حرم کے اندر اور جا کر کے مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں پاگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اور اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام بانا ذوالحلیفہ سے، جو 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس سے، مدینہ سے، اور مدینہ سے لے کر کے مکے تک 500-600 کلومیٹر ہے، 600 کلومیٹر تک پیدل چل کر کے، اونٹوں کا سفر یا پیدل چل کر کے، اس درمیان میں کتنے دن لگے؟ ان دنوں کے اندر آپ کو بھی کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل وہی جو میں نے عرض کیا کہ ایک عاشق ہے نا، عاشق کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو آپ بھی ننگے سر ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، اور 80,000 کسی نے لکھا،
80,000 کا مجمع، اور بعض نے لکھا کہ لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ یہ 600 کلومیٹر گاڑیوں کے ذریعے سے نہیں ہے، اب تو روڈ اس قسم کی بنی ہوئی جو بالکل شیشے کی طرح بنی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر تو ظاہر ہے کہ یہ گاڑیوں کی سہولت نہیں تھی۔ اب اس طریقے پر چل کر کے سرکار سب سے آگے ہے، اور سرکار کے دائیں بائیں سب ننگے سر ہیں، اور سب نے کفن کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے اللہ آپ کو بھلا کر لبیک اللہم لبیک لبیک۔ یہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو عشق ہے نا۔ 600 کلومیٹر، اس میں 10 دن بھی ان کو لگ جاتا ہے، 12 دن بھی ان کو لگ جاتا ہے، اور بالکل حاجیوں کی حالت آپ دیکھیں کہ حاجی حضرات پاگلوں کی طرح بالکل۔ وہ اس زمانے میں تو یہ ہوتا، صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم پہاڑوں کے درمیان سے جب یہ 80,000 کا مجمع، یہ 80,000 کا مجمع جب پہاڑوں کے درمیان سے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی وادی میں جب گزرتی 80,000 کا یہ جو مجمع، فرمایا کہ وہ جب یہ لبیک اللہم لبیک کہتے، لبیک اللہم لبیک کہتے، تو فرمایا کہ پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پہاڑوں میں آواز ٹکراتی تھی۔ یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں آواز باز گشت جو پہاڑ ہوتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے بات کر دی تو بات پہاڑ سے ٹکرا کر کے واپس آئے گی۔ تو فرمایا ہم 80,000 کے، اب تو یہ ہوتے کہ 50 لاکھ بھی ہوتے، 40 لاکھ بھی ہوتے ہیں، مرد کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، عورت کے ہاتھ میں ایک دوسرے کی سیلفی بناتے۔ اب وہاں مینا بھی رو رہا ہوتا ہے، مینا بھی روتا ہے، اور مزدلفہ بھی روتا ہے، اور عرفات کا میدان بھی روتا ہے کہ ہم نے محمد کے مجمع کو 80,000 کو بھی دیکھا، اور اب 80 لاکھ تک، لیکن اب وہ تلبیہ نہیں ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کی وہ گوج نہیں ہے، اور وہ رونا دھونا نہیں ہے، وہ فریاد و زاری نہیں ہے جو محمد سے ہم نے دیکھا، اور ابو بکر عمر عثمان علی کو جس طریقے پر ہم نے روتے ہوئے دیکھا۔ اب تو سیلفی بنا رہے، اب تو سیلفی ہم بنا رہے ہیں، اب تو سارا کا سارا سلسلہ ہو گیا سیلفی والا مسئلہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشق ہے۔ عشق میں عاشق کو نہ کھانے کی صحیح اجازت، نہ پینے کے، نہ صحیح رہائش کی، نہ صحیح لباس کی۔ یہی حال ہے اللہ کی بندو روزے کا بھی۔ خدا جانے، اللہ ان چیزوں کی حکمتوں کو خدا خود جانتا ہے، لیکن اتنا ہوتا ہے مجھے بھی، میں رنگ کا کالا آدمی ہوں، آپ دیکھ بھی رہے، بہت سے ساتھی آتے ہیں، کراچی آتے ہیں، ہم شہر سے باہر ہے، وہ دارالعلوم آتے، بنور ٹاؤن آتے، فاروقی آتے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب یا حضرت اقدس مولانا انور صاحب، یہ بڑے بنوری ٹاؤن آتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہاں سے آ کر کے ادھر اس جنگل میں آتے ہیں، کراچی سے باہر آتے، کہتے کہ بخدا ہمارا کوئی کام یہاں نہیں تھا، ہم صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ تو پھر میں بھی ایسے شرمندہ ہوتا ہوں کہ عام مہمان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اس کو اس نگاہ سے دیکھتے۔ وہ کہتے کہ خیبر پختو سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، دوسرا کوئی کہتا کہ کس ملک سے آئے آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو اس میں آدمی کو خود بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک عجیب سا انسان کو سلسلہ ہوتا ہے، اور بعض تو آ کر کے وہ کہتے کہ جناب ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، چوکی داروں نے چھوڑا نہیں ہے، اور ہم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اور تو سو رہا تھا، اور عصر کے بعد سے تو نکلا۔ تو جب مجھے ترس آتا ہے، میں تو ٹکے کا آدمی بھی نہیں، جب مجھے ترس آتا ہے تو اس کو کیسے ترس نہیں آئے گا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک آدمی کھانے پر پابندی، پانی پینے پر پابندی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جنسی اپنے خواہش پر بھی پابندی، ہونٹ اس کے خشک ہو چکے ہیں، آنکھوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس انداز میں ہے، اور اس قسم کے فقر و فاقہ کی حالت میں، اس فاقہ کی حالت میں جب ہمیں اپنے دوستوں سے کہ ہمارے دوست کو وقت پر کھانا نہیں ملا، ہمیں اس پر ترس آتا ہے، تو ہمارے ترس کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے، اس کو کتنا ترس آتا ہوگا۔ اس لیے دوستو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی استقبال کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی استقبال کے لیے اس مہینے میں آپ روزوں کا اہتمام کرتے، خصوصی طور پر، اور خوشخبری سناتے کہ جی رمضان آ رہا ہے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لگتا اس طرح ہے گویا کہ شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ساتھی ابھی سے یہ ہے کہ تیاری کر لیں، اور البتہ یہ یاد رکھیں شعبان کے اندر، میں تو چونکہ میری بدبختی ہے یہ 2-3 ہفتوں سے میں ادھر رہا بھی نہیں ہوں، میں ادھر ادھر اسفار میں، ابھی تو ہمارا سبق شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے مہینے میں
یہی ہے کہ ساتھی اس کا اہتمام کرے کہ پہلے عشرہ کے اندر جتنا کر سکتے ہیں دوسرے عشرہ میں بھی روزہ رکھیں، رمضان کی تعظیم اور عظمت کے لیے اور خوشی کر کے خوشی کے اظہار کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری چربی گلے گی بھی نہیں، اور یہ جو موٹے موٹے ہم، یہ گوشت بھی ہمارا گلے گا نہیں، ہم اسی طریقے پر موٹا رہیں گے۔ اور ہمیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کراچی والے ویسے بھی 12 بجے ناشتہ کرتے، 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، تو کھانا کھا کر کے سحری کی اللہ آپ کا بھلا کرے فجر کی نماز پڑھ کر کے فوراً سوتے ہیں، سو کر کے خدا کے فضل و کرم سے پھر ماشاءاللہ غریب طبقہ ہے جو دیہاڑی کرنے والے، مزدوری کرنے والے، وہ تو غریب ٹھوکر کھا کر کے، باقی جو راحت پسند لوگ ہیں جن کے پاس مالی گنجائش اور وسعت ہے، وہ تو وہی ہے 11 بجے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ناشتہ کرتے ہیں، اور دن کے 4 بجے وہ دوپہر کا کھانا کھاتے۔ تو پھر روزے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ صبح کو روزہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر ایسے سوتے ہیں، پھر زور کے بعد جب نکلتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ گویا کہ 4 سال سے یہ بھوکا رہا ہے، زور کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، وہ ساری ان کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ سے ہو اللہ توفیق دے دے اس کی، تو یہ کر لے کہ ساتھی اب ان دنوں میں، آخری دنوں میں 29 اور 30، یا اب یہ کہہ دے کہ 28، ان دنوں میں تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس سے پہلے استقبالی رمضان کے لیے اگر 1-2 دن آپ روزہ رکھیں، اس آخری عشرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور آپ کی اس عقیدت کو بھی پاک پروردگار اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے گا۔ ساتھ ہی اس کا اہتمام کر لے، ضرور اہتمام کر لے، اور اپنی تیاریاں بھی پہلے سے کر لے۔ ہاں 29، کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، آدمی آج رات کو روزہ رکھتا کہ کل اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہو گئی تو پھر یہ کہ میرا روزہ ہوگا، اور اگر رمضان کی تاریخ نہیں ہوگی تو پھر میرا روزہ نفلی ہوگا۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آخری دنوں میں 29-30 میں، اس میں تو یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی یا شعبان کا جیسے درمیانہ جو عشرہ گزر چکا ہے یا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ ساتھ اہتمام کر لے، جب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں کہ اس عقیدت سے روزہ رکھیں کہ پاک پروردگار ہم رمضان کی عقیدت اور رمضان کی عظمت کے پیش نظر رمضان کی استقبال کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور یہی دعا بھی کر لیں کہ پاک پروردگار مجھے اور آپ کو اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان میں برکتیں عطا فرما دے، اور شعبان کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو روزے کی توفیق بھی ہوگی رمضان کے استقبال کے لیے، اور یہ بھی برکت ہوگی کہ آپ کی عمر کے اندر اللہ برکت دے دے کہ آپ رمضان کو پا سکیں۔ ورنہ مجھے خوب بھی معلوم ہے کہ پچھلے سال کے کتنے لوگ ہمارے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، آج وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی میں نہیں ہے، بلکہ وہ قبر میں ہے۔ پچھلے سال اللہ آپ کو بھلا کرے کتنے ساتھی تھے، بہت قیمتی ساتھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے، اور آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور آج اپنی صفوں کو دیکھ لو، آج اپنی صفوں کو دیکھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی شعبان میں آپ ہوں اور رمضان تک آپ نہ پہنچے، یا رمضان میں آپ ہوں کہ شعبان اور رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوں گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کی تلافی جو ہے نا اگلے سال کریں گے، ہم اس کی تلافی اگلے سال کریں گے۔ یہ اگلے سال والے پھر اگلی قبر میں تو چلے گئے ہیں، لیکن اس طرح قبر نہیں ہوا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساتھی اللہ آپ کو بھلا کرے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہ بارک لنا فی شعبان، شعبان میں پروردگار ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے، اور ہمیں یہ موقع بھی دے دے کہ وہ بلغنا رمضان، کہ رمضان تک ہم پہنچ سکیں اور رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کر سکیں۔ یاد رکھ لینا کہ رمضان شعبان میں بھی ہم نے توجہ نہیں دی، اور رمضان کا مہینہ جب آ گیا اور رمضان کی انوار اور برکات سے ہم نے اور آپ نے استفادہ نہیں کیا، اور رمضان کے روزوں سے اور تراویحوں سے ہم نے استفادہ نہیں کیا، تو پھر اس بندے کو پیر صاحب کی بددعا نہیں ہے۔ جو رمضان کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اس کے انوار اور برکات سے استفادہ بھی نہ کرے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، اس کو کسی مولوی صاحب کی بددعا نہیں ہے، پیر صاحب کی بددعا نہیں، اس کو جبریل کی بھی بددعا ہے، اور خدا کی پھٹکار بھی ہے، محمد کی بددعا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں کا لال محمد رسول اللہ کی بددعا سے بچ جائے،
اور میں نہیں سمجھتا کہ جبریل جس کو کہہ دے کہ وہ تباہ ہو جائے اور وہ ماں کا لال یہ ہے کہ بچ جائے، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لے، اور ابھی سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر اللہ توفیق دے دے اس آخری عشرہ کے اندر 4-5 دن اگر آپ روزہ رکھیں اس عقیدت سے، بڑی اچھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اور اللہ آپ کا یہ ہے کہ ناصر ہو، پاک پروردگار۔ جیسے کہ رمضان آ رہا ہے، ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں، کوشش کر لے ساتھی، ابھی سے کوشش کر لے، ابھی سے کوشش کر لے، اور ابھی سے کوشش کرے کہ حلال آمدنی کی رمضان میں صبح سے لے کر کے شام تک آپ بھوکے رہیں گے اور سحری کھائیں گے وہ بھی بینک کے پیسے سے، اور افطار کریں گے بھی بینک کے پیسے سے، اور سحری کھائیں گے وہ بھی سود والے پیسے سے، اور افطاری کریں گے بھی سود والے پیسے سے، سحری کھائیں گے بھی غصب والے پیسے سے، افطاری کریں گے بھی غصب والے پیسے سے، اور سحری کھائیں گے لوگوں کے لوٹ مارے والے پیسے سے، اور افطاری کریں گے لوٹ والے پیسے سے، تو اس روزے کا تو پھر روزہ نہ رکھ لے۔ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ یہ تو خدا کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مذاق ہے۔ اس لیے روزوں کی قبولیت کے لیے ابھی سے ساتھی یہ کر لے کہ اپنے دائیں بائیں سے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی کے اندر حلال کتنا ہے اور میری آمدنی کے اندر حرام کتنا ہے۔ وہ مولوی صاحب بھی سمجھتا ہے، مقتدی بھی سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا حلال کھا رہا ہوں اور کتنا طلبہ کا حق کھا رہا ہوں، سمجھے، یتیموں کا کتنا حق کھا رہا ہوں، اور میں نے زکوٰۃ کا میں مستحق بھی نہیں ہوں لیکن میں زکوٰۃ ہڑپ کر رہا ہوں۔ مولوی تو ہمیشہ الحمدللہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ مولوی تو ہوتا ہی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور تبلیغی ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جتنا بھی وہ گناہ کرے انشاءاللہ چلے سے سارے کے سارے بخدا سود کے پیسے سے چلے لگاتے ہیں، سود کے پیسے سے چلے لگاتے ہیں، اور سود کے پیسے سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر لے ساتھی کہ ابھی سے کوئی کچھ حلال کمائی، حلال کٹھا کرے، حلال کٹھا کرے کہ آپ کی جو ہے نا افطاری اور سحری اور رمضان کا کھانا پینا، یہ خدا واسطے جو ہے نا یہ کم از کم حلال کی کمائی سے، اور اپنا 1-2 جوڑا حلال کے پیش نظر رکھیں، حلال کے صحیح پیسوں کے جوڑے ہوں، اور ان کو پہن کر کے یہ کہ نماز کے لیے چلے جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سارے حرامی، کپڑے بھی اس کے حرام کے حرام خور، اور یہ کہ پیسے بھی اس کے سود کے ہے۔ مولوی صاحب کو بھی دیتا ہے، صدقۃ الفطر بھی مولوی صاحب اسی سے لیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بینک کے علاوہ اس کی 1 روپے بھی حلال کی نہیں ہے، وہ بینک کا ملازم ہے۔ اور خیر اگر بینک والا حلال ہے نا تو پھر یہ کہ ساتھی یہ کر لیں، وہ بینک والے مولوی بھی بہت سے آپ کو ملیں گے، وہ ملیں گے آپ کے لیے بینک کی اس کمائی کو۔ لیکن بینکوں میں جو لوگ ہیں وہ قرضہ مرضہ کہیں سے لے لیں اور کہیں کوئی اپنا گزارا کرے، کوشش کر لے کہ حلال کمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ ہمیں رمضان کے انوار اور برکات سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ہے کہ اس کے شعبان کی برکات سے بھی استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ ہمارے ہاں سلسلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس 3 مہینے کے لیے مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے، 3 مہینے میں مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے۔ ہمارے ہاں چھٹی نہیں ہے، جیسے کہ ہفتہ اتوار پیر منگل شعبان کیا ہے، منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس میں آپ آئیں گے، ایک بہت بڑی تعداد ہے طلباء کی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی افطاری اور روزہ اور دیگر ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس شعبان میں اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اسٹاک کر کے 2000 طلباء کو، اساتذہ کو ان کو چلاتے ہیں۔ یہ دفتر آپ کے سامنے ہے، ہمارے مدرسے کی شاخ کاٹھور میں بھی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یہ سارا سلسلہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ سے عرض کرتا جاؤں گا، ہر ہفتے میں جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے انہی دنوں میں آ جاتا ہے۔ اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ خود متحمل نہیں ہے، اپنے دوستوں کو بھی آپ متوجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔